کہ یہ ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور سیاست لگا رہے ہیں مولانا صاحب یا پارٹی نے دھوکہ دیا ہے سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ ایم آر ڈی میں بھی کبھی ٹوٹ ہوتی تھی، کبھی پھوٹ ہوتی تھی، کبھی جڑ جاتے تھے، تو یہ کچھ تلخیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ان کو ایک ساتھ کنٹینیو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ون ٹائم ایک ایجنڈا ہوتا ہے، مگر وہ اندر ایجنڈا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ذہن، سوچ، نظریہ ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے، اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایک نقطے پہ ایک ساتھ چلنا، مگر وہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، مگر مقصد ایک ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم انشاءاللہ قائم رہے گی، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ شاہ صاحب، نواز لیگ کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کو سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر قرار دیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے یہ ہر جگہ پہ سلیکٹڈ ورڈ آ گیا ہے، تو کہا جاتا ہے، بہت تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، بہت تلخ باتیں ہوتی ہیں، اگر ایک پارٹی الگ بات ہوتی ہے، اپنے فیصلے کرتی ہے، یہ تو 9-10 پارٹیاں ہیں، اور سوچ، نظریہ ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، میرے جیسے پولیٹیکل آدمی کا، کہ میں استعفاؤں کے حق میں نہیں ہوں، میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جنگ کرنا چاہتا ہوں، اور پارلیمنٹ سب سے زبردست بیٹل گراؤنڈ ہے اپوزیشن کا، کیونکہ شہید بھٹو نے اپنی خواہشات میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے۔ 79 میں یہ بات ہوئی تھی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کوٹیا میں رضیہ بختیار کے گھر میں آئی تھی، اور بیگم صاحبہ نے وہاں آخری خواہش کا اظہار کیا تھا، عدت میں تھی، وہ اندر بیٹھی تھی، میسیج کیا۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی 217 ووٹوں میں سے 17 ووٹ لے کے آئی تھی، اس وقت نوابزادہ نصر اللہ کا، دوسروں کا بڑی کوشش تھی کہ ہم استعفیٰ دیں گے۔ محترمہ نے کہا کہ نہیں، میں اس بیٹل گراؤنڈ کو نہیں چھوڑوں گی، جو اس بیٹل گراؤنڈ کو چھوڑتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی ہسٹورک سچویشنس آئیں جس میں پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ سے جائیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کوشش کی ساری پارٹیوں کو پارلیمنٹ میں لے آئے۔ پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے، پارلیمنٹ کو بیٹل گراؤنڈ بننا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اچھا، یہ سوچ ہمارے مولانا صاحب کا، محترم مولانا صاحب کا نہیں ہے، یہ سوچ نون لیگ کا نہیں ہے، مگر سوچیں ہوتی ہیں، ان کے سوچ میں استعفاؤں سے کوئی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہوگی اور وہ چلا جائے گا۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک الگ گراؤنڈ دیں گے۔ دیکھیں، اگر یہ بات دیکھیں، 85 میں ہم بیک آؤٹ نہیں کرتے تو یہ جو نئی پارٹیاں بنی ہیں آج، یہ پارٹیاں نہیں ہوتی۔ اگر ہم آج کریں گے تو ایک نئی پارٹیاں اور بن جائیں گی، اپنا اسپیس لے لیں گی۔ اچھا شاہ صاحب، جس طرح اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام کی آواز ہے، ان کا بیان ہے، پی ٹی ایم کا جو بیان ہے، اب جس طرح پی ڈی ایم مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور جو مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری، میں تو اس بات پہ ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو پارٹیوں میں انبنت ہوتی رہتی ہے، ہونے دیں، مگر اس کی جگہ پہ اگر آپ مہنگائی، بے روزگاری، تباہی، جو کرپشن ہے، ٹاپ کرپشن ہو رہی ہے، جس آدمی کو آپ سپورٹ دے کے پیٹرولیم کے منسٹر کو آج آپ کو نکالنا پڑا، ایسے ثبوت آپ کے پاس آ گئے، آپ مجبور ہو گئے کیونکہ آپ کے اوپر دباؤ آ گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو اہم معاملہ ہے پاکستان کا، وہ ہے اسٹیٹ بینک کے لیے جو آرڈیننس نکالا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت زہریلا آرڈیننس ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے، پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ایک زہریلا ہے۔ یہ ہم انڈائریکٹ وے میں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جا رہے ہیں، اس آرڈیننس کے بعد ڈائریکٹلی ہم انڈر دا سرکمسٹنسز ہم آئی ایم ایف کے انڈر میں چلے جائیں گے۔ آپ کو خدا نہ خواستہ اس ملک میں ایسے پیدا ہوتے ہیں، آپ کو وہ پیسے بھی نہیں دیں گے، آپ وہ ساورنٹ بھی نہیں رہے گی، وہ ملازم ہو جائیں گے،
اور یہ لوگ جو IMF کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اسی ایجنڈا سے آئے ہیں. عمران کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ 2 سال کے بعد معافی مانگتا ہے کہ غلطی ہو گئی یہ یا یو ٹرن لے لیتا ہے. ابھی اس کو بات سمجھنی چاہیے. اتنے سیاستدان بول رہے ہیں, اس میں تو کسی کا حق کی بات نہیں ہے, کسی کے نقصان کی بات نہیں ہے, یہ تو ملک کی بات ہے. اس میں عمران کو بات سمجھنی چاہیے. جو وہ لوگ لے کے آیا ہے وہ اس ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہمیشہ کے لیے IMF کا غلام بنا دیں, اور پاکستان کے جو ساورنٹ لوگ ہیں, جو ساورن پالیٹکس کرتے ہیں, جو پارلیمنٹ ہے, وہ حیثیت کھو چکے. ہم بجٹ کی حیثیت کھو جائیں گے, ہم بجٹ نہیں بنا سکیں گے, ہم تنخواہیں نہیں دے سکیں گے, تنخواہیں نہیں بڑھا سکیں گے, ہم پینشن نہیں دے سکیں گے, پینشن نہیں بڑھا سکیں گے, ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں فٹ کر سکیں گے, وہ IMF کرے گی. ہم LNG کی قیمتیں فکس نہیں کر سکیں گے, وہ IMF کرے گی. یعنی جو چیز بھی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. اس بات پہ بحث ہونی چاہیے, اس بات پہ ڈسکس ہونی چاہیے. میں عمران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران فار دا گاڈ, فار دا اللہ, تو سمجھ جا, اور گاڈ سے تو بات سمجھ جا. یہ تباہی پہ لے جائے گا تو, اور نہ پھر ہم ریٹرن ہو سکیں گے نہ تو ریٹرن ہو سکے گا. تو یہ آج کی سچویشن ہے, اس پہ آپ لوگوں کو وزراء چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے PTI وہ تو ہر کیا ہوگا؟ آج تک کوئی بتاؤ, ہر حکومت آتی ہے 20 سال 25 سال کا ایک پلان بناتی ہے. ہر حکومت آ کے یہ کہتی ہے اور پھر 5 سال کے بعد چلی جاتی ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ سسٹم جاری رہے, اور 5 سال بھی پورے کرے یا 4 سال پورے کرے, کوئی بات نکالے, کوئی راستہ نکالے. یہ جو ہماری لڑائیاں ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, دنیا کا کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے چائنا جیسا ملک جو زبان استعمال کر رہا ہے, جو بات استعمال کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, وہ قابل سوچ ہے. صاحب یہ بتائیے, آپ سینئر پارلیمنٹرین بھی ہیں, سندھ میں امن امان کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. ابھی ہمارا ریسنٹلی ایک صحافی بھی قتل ہوا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ دیکھیں جا رہی ہے ہماری؟ امن امان کا مسئلہ ہے, امن امان بالکل ٹھیک ہے اس وقت. آپ کا صحافی نہیں ہے, وہ ہمارا بھی بچہ ہے. کوئی صحافی ہو یا کوئی ہو, آپ کا ہو, مگر میرے لیے تو وہ بچے ہیں. میرے لیے جو بھی کھڑے میرے بچے ہیں. ان کا خون ہونا ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے. مگر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ودن 5 days وہ کرمنل پکڑے گئے, لاہور سے پکڑے گئے. پولیس نے اپنی ایفیشنسی دکھائی, پولیس پہنچ گئی, وہ لاہور سے جیسے اترا وہ اس کو ہتھکڑی لگا کے لے آئے, اور جہاں ان لوگوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے. یہ بڑی سکسیس ہے, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں جو ہے PTI حکومت کی ایسی پالیسیز کے خلاف شروع دن سے ہی برسر اختلاف تھی. اب جب یہ نئی پالیسی اپنا یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ کر دیا اسٹیٹ بینک کو, تو کیا PTM یہ اس اسٹیج پہ سب کو متفق ہو, ایون حکومت کو بھی ایک گروپ کو متفق ہونا چاہیے. یہ تباہی ہے. آپ کریلے کی پرائس بھی IMF لگائے گی. تھینک یو.